اہل بیت کی شان الگ ہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے. یعنی ہمارے بچے رات کو میٹرک کے پیپر دینے کے لیے، ایف اے، ڈاکٹر بننے کے لیے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنے کے لیے. اور اس سے پتہ چلا کہ خالہ کے گھر رات گزارنا یہ بھی سنت ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے. پوچھا بچہ سو گیا، بچہ کہہ رہا ہے میں جاگ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا اور ہماری ماں کو بھی نہیں پتا، بچہ سن رہا ہے. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، گھر میں پانی موجود تھا مشکیزہ، تو اللہ طاقت دے تو گھر میں پانی جیسی بردی فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمتیں ہیں. وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. عبداللہ بن عباس نے بھی وضو کیا، نماز شروع کر دی، جا کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. مسئلے کا پتہ نہیں تھا، رسول اللہ نے کان سے پکڑا، دائیں طرف کیا. مسئلہ کیا ملا کہ ایک بندہ غلطی کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرو، یہ نبی پاک کی سنت ہے. نماز کی حالت میں اصلاح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس کو پکڑا اور ادھر کر دیا. ہمارا موبائل بجتا رہتا ہے، پوری مسجد گونج اٹھتی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں ہاتھ نہیں لانا. او بھائی موبائل نکال لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ہیں، کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدے کے لیے نیچے اترے، پھر اللہ کے رسول چڑھے، پھر نماز شروع کر دی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول کے سامنے لیٹی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ میرا پاؤں دبا دیتے، میں پیچھے کر لیتی. آپ لمبا سجدہ کرتے، پھر آپ سجدے کھڑے ہو جاتے، پھر میں پاؤں آگے بچھا دیتی. بے شمار دلائل ہیں کہ نماز کی حالت میں حرکت کرنا. تو ہمارے کئی بھائی ویسے ہی مفتی ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. تو پہلی بات یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات. تو آیت کا معنی سمجھیں، آیت کا معنی نشانی ہے. آیت کا معنی نشانی ہے اور اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن ہے، اور اس قرآن میں ہر طرح کا حل، ہر طرح کا مسئلہ موجود ہے. کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل اللہ کے قرآن میں موجود نہ ہو. ہم جہاں مرضی بھاگ جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں. یہ بارش کا مسئلہ ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں سائنس نے ترقی کی، پہلے بتا دیتے ہیں بارش ہوگی کہ نہیں. تو قرآن میں اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ بارش سے پہلے میں ہوائیں چلاتا ہوں. قرآن میں اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ بارش سے پہلے میں ہوائیں چلاتا ہوں. تو قرآن کی جو تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الٹرا ساؤنڈ کی بات ہے، قرآن میں آیا کہ ماں کے پیٹ کو کوئی نہیں جانتا، تو یہ کہتے ہیں ایسے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ 4 ماہ جب بچے کے ہو جائیں تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو اس وقت کلیئر ہو جاتا ہے بچی ہے یا بچہ ہے. تو آج الٹرا ساؤنڈ بھی 4 ماہ بعد بتلاتا ہے. اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتلائی ہیں جہاں پہ سائنس پہنچا ہی نہیں. چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے جو برتن ہیں کعدد النجوم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں. کوئی بائی کا لال سائنسدان آسمان کے ستارے گن کے دکھائے اور ہم دکھاتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں، پچھلے سال میں کتنی تھی، اگلے سال میں دیکھیں. جو مومن ایک دفعہ پانی پی لے گا دوسری دفعہ ضرورت نہیں. اور کئی کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولوی صاحب مسیطے بیٹھے ہو. ہم کہتے ہیں چاند نیچے ہے، ستارہ اس سے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ثریا ستارے پہ بھی علم ہوگا تو سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خاندان وہاں پہ بھی پہنچ جائے گا. اشارہ کیا ہے کہ ستاروں پہ لوگ پہنچیں گے. ابھی چاند پہ پہنچے ہیں، ستاروں پہ پہنچیں گے. یہ بات کی جائے لمبی بات ہے. اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے قرآن میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. جب ہم ادھر آئیں گے اللہ کے قرآن کی طرف آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیں، پھر دیکھنا کتنی نشانیاں ہیں، کتنا تمہارا سینہ کھلتا ہے. ایک نشانی آپ کو بتاتا ہوں. آج کیا بار ہے؟ اتوار. کل کیا تھا؟ ہفتہ. اس سے پیچھے کیا ہے؟ جمعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے 8 دن اس کے لیے نور بن جاتا ہے. نور کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گا اندھیرے میں نہیں، روشنی میں کرے گا. آپ کسی سے لڑیں گے نہیں، لڑتے ہوئے آپ کے سامنے روشنی ہو جائے گی کس میں خسارہ ہے. جس نے سورۃ کہف پڑھی اللہ اس کو لڑائی سے بچائے گا. رشتہ طے کرنے لگا ہے بیٹی کا، وہ دیکھ لے گا کہ میرے سامنے نور ہے. یہ ساری نور کی باتیں، ایک ہفتے کا نور. یہ سورہ کہف 1 پڑھ. اور سورہ کہف کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں تسی اجازت دیتی ٹائم دی تے ٹائم والا نہ دیکھا. اب میں پھر موضوع کو لمبا کرتا جا رہا ہوں نا. نہیں میں کبھی وہ نہ رہے تسی کہو بھی اتنی اجازت بھی نہیں سی. بھائی جان جب آپ تھک جائیں آپ نے اشارہ کر دینا ہے. میں تو باتیں کرنے والا ہوں، جہاں پہ آپ سٹاپ کروائیں گے وہاں پہ سٹاپ، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں. آپ نے تھوڑا اشارہ دے دینا ہے. میں نے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. علماء کی یہ شان ہے، گھنٹے کا کوئی مسئلہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد شروع ہوئے زور اثر تک چلے.
بیان نہیں کرتے گئے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا, حدیث دیا, ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. اب یہ بات بتائیں, بات کون سی کر رہے تھے؟ او بھائی جی سورہ کاف تھے, اب نور پہ پہنچ چکے تھے ہم. تو سورہ کاف جو بندہ پڑھتا ہے تو ہفتہ اس کے لیے نور ہے, روشنی ہے. ٹھیک ہے, آپ قرآن پڑھیں گے اس کے لیے روشنی ہے. کوئی بھی آپ کا فیصلہ ہے, آپ اندھیرے میں وہ کہنا ہے بھی ٹھگی بج گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے, بارش ہوئی تھی رات, تو غلہ خشک نظر آیا. نبی پاک نے ہاتھ ڈالا, اندر سے تر تھا. فرمایا یہ کیا, من غشا فلیس منی, یہ تو اندھیرا ہے نا, اوپر خشک نیچے تر, تو اندھیرے میں بندہ گھاٹا کھا جاتا ہے. اب آ ذرا, تو روشنی ہے, نور ہے. جو بندہ صرف سورہ کاف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے, تو جو ڈیلی قرآن پڑھتا ہے اس کی کیا شان ہوگی, اس کے فیصلے کیسے ہوں گے. تو سورہ کاف کی یہ تلاوت اور سورہ کاف کے تلاوت کی کیا شان ہے. پہلی یا آخری 10 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی یا آخری 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ پتہ کیا ہے, اس کے سامنے کوئی بمب, کوئی سازش, کچھ بھی نہیں چل سکے گی. یہ ایٹم شیٹم سب فیل ہو جائیں گے, اس کے سامنے ایک مولوی چلے گا اللہ کے فضل و کرم سے. دلیل دیتا ہوں, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ہم اپنی طرف سے بات کرنے کے قائل نہیں, اللہ کا کرم ہے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے, اللہ نے ہمیں حدیث دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے سامنے ایک بندہ آئے گا, اسے کہے گا تو رب نہیں ہے, تو کافر ہے. وہ اس کو مارے گا, اس کو زندہ کرے گا. اپنے حواریوں کو کہے اس کو میں قتل کروں, زندہ کروں, پھر مان لو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں. وہ مارے گا, قتل کرے گا, زندہ کرے گا. وہ کہے گا عین الیقین ہو گیا, تو کافر ہے, مجھے مار بھی نہیں سکتا. وہ ایک مولوی اس کے سامنے آئے گا, اور جو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات پڑھنے والا ہے. پہلی 10 آیتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ پوری دنیا دجال سے ڈرتی ہے. ہر نبی, ہر پیغمبر نے اپنے امتی کو دجال کے فتنے سے ڈرایا, لیکن نشانیاں نہیں بتلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح فرمایا کہ اس کی آنکھ نہیں ہوگی, اندھا کانا ہوگا. ٹھیک ہے, کافر لکھا ہوگا. اور کافر کا مسئلہ بھی سمجھ لیں, چھوٹا سا بچہ اس کو ABC ساری آتی ہے, اس کو اللہ کا قرآن نہیں آتا, نبی پاک کا فرمان نہیں آتا, تو اس کے اوپر کافر نہیں لکھا ہوگا, کافارا علیحدہ علیحدہ لکھا ہوگا, علیحدہ علیحدہ حروف ہوں گے. انگلش میڈیم میں جب ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو اسے یہ بھی پڑھائیں کہ عربی بھی تجھے آنی چاہیے. عربی کا آنا, عربی کا سیکھنا, یہ قبر کا سب سے بڑا مین امتحان ہے. وہاں پہ عربی چلے گی, انگلش سیکھنی چاہیے. یہ بات یاد رکھیے, اب انگلش کے خلاف نہیں ہے, یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ کیا فرمایا تھا, اے مشرکین مکہ, میرے صحابہ کو عصری تعلیم پڑھا دو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. مشرک سے سیکھنا, پیسے دے کے سیکھنا, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. زبان سیکھو, ہم وہ نہیں کہ تم انگریزی نہ سیکھو, انگریزی سیکھو, فارسی سیکھو, ہندی سیکھو, سب کچھ سیکھو, لیکن سرفہرست کیا ہو, اللہ کا قرآن ہو. پوری انگلش میں, پوری ہندی میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ ہفتے کے لیے نور ہوگا. سورۃ کہف کا پڑھنا ہفتے کے لیے نور ہے, اس میں بندہ روشنی میں فیصلے کرتا ہے. تو جو بندہ پہلی 10 آیات پڑھتا ہے وہ مولوی ہے. مولوی کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم تو مولوی کو سمجھتے ایسے ہیں نا, یہ دشمنوں نے پھیلایا میرے بھائی. مولوی او مولوی او مولوی. مولوی کا معنی کیا ہے؟ دوست, قریب ترین دوست, سب سے جگری دوست, مولا. سیدنا علی کے بارے میں من کنت مولا فعلی, جس کا میں مولا ہوں, علی اس کا مولا ہے رضی اللہ عنہ. مولا کے 17 معنی القاموس الوحید کے اندر موجود ہیں. ان میں سے ایک ہے جگری یار, جو سب سے محبوب ہو اس کو مولوی کہتے ہیں. تو مولوی سب سے محبوب ہے, مولوی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن ہم نے اس کے الٹ کہا او مولوی, ہمیں پتہ ہی نہیں. ماسٹر ہے, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر, ٹھیک ہے, ان کی شان ہے. انزل الناس علی منازل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ جس کا مقام ہے اس کو وہاں پہ اتارو. ہم یہاں پہ ایک مولوی کا مسئلہ بھی سن لیں. اگر مولوی صاحب مسجد کے متولی کو کہہ دیں ادھر آ جاؤ چور صاحب, سارے کہتے ہیں مولوی دے کم ویکھو, کم چکتا ہے, ہمیں کچھ سمجھتے ہی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے, حدیث کی راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. فرمایا کہ ایک بندے کی عزت ہے, مقام ہے, شرف ہے, وہ غلطی کر لے, ایسی غلطی نہ ہو جس پہ حد قائم ہوتی ہے, 10 ڈنڈے 10 کوڑے لگتے ہوں. ایک غریب بندہ کرے اس کو لگاؤ, اور ایک عزت والا کرے تو اس کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو عزت دو. جو مسجد پہ خرچ کرتا ہے, مولوی صاحب اس کی عزت نہ کریں تو کیا کریں. لیکن یہ حدیث ہم بیان کر دیں گے, او مولوی نے دیکھو آدھے مطلب نہیں حدیثیں رکھیں. اور میرے بھائی حدیثیں سب کے مطلب کی ہیں. دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے مطلب کی حدیث نہ ہو. اس کی دلیل موجود ہے. رمضان آدھا نہ کھجور بیچنا لکھا, کھجور کھانا سنت ہے.
دودھ آنے بعد لکھا من غش فلیس من. یہ حدیث ان کے مطلب کی ہے نا. کھجور اور مسواک کرنے والا, مسواک کرنا سنت ہے. یہ جو آتے ہیں نا گاڑیوں میں سودا بیچنے والے, او اس میں حدید کا ذکر تو اللہ کے قرآن میں ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو ہر بندے کے مطلب کی حدیث ہے, یہ بات یاد رکھیں. لیکن ایک عالم کی شان, ایک عالم کا مقام, اگر وہ کسی کو عزت دے رہا ہے نا تو اس کے اوپر طنز نہیں کرنی چاہیے. سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے, ایک بندے کی عزت ہے اس کو عزت دو. اگر اس سے غلطی ہو گئی 10 کوڑے لگتے ہیں اس کو نہیں لگانے, غریب بندے کو لگانے. اور غریب کی بھی بڑی شان ہے, یہ نہ سمجھ لیں کہ غریب پیچھے رہ گئے. طوبی للغرباء, غریبوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خوشخبری ہے, غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. اور سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت قیامت والے دن جنت میں جائے گی, ان کے اوپر زلزلے, ازمائشیں, فتنے, قتل ہوگا. اب ایک غریب بندہ ہے اس کو 2 کوڑے لگیں تو ازمائش تو آ گئی نا, اس کا کام تمام ہو گیا, بس ٹھیک ہے جنت پکی ہے. تو جنت آسان ہے. تو یہ ایک مولوی کی شان ہے. یتلو علیہم آیاتی کا, تو آیات پڑھنے سے, سورہ کہف پڑھنا, یہ دیکھ لیں کتنا بندہ ہوں کہتے ہیں مولوی تو بے وقوف. اللہ کے بندو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 8 دن سورت نور, اس کے لیے نور بنے گی. اور جو پورا قرآن پڑھنے والا ہے اس کے لیے کیسے نہیں. آپ کی سوچ چھوٹی ہے, آپ اس لیے چھوٹا فیصلہ کرتے ہیں. مومن کی شان بڑی ہے اور اس کا فیصلہ بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دعوت دی, مشرکین مکہ آئے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے مشرکین مکہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب, تملک العرب والعجم, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. پاؤں میں جوتا نہیں ہے, غلامی کی زندگی ہے, پھٹے ہوئے کپڑے. سوچ کیا دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, ایک کوٹھی محل, ایک مکہ نہیں, پوری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس کی لوگ بےزتی کریں؟ نہیں نہیں نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حکمران نے کہا ہم لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں اور اے احمد تو لوگوں کے دل پہ حکومت کرتا ہے. اس کی زندہ مثال ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, وہ بادشاہ ہے. کوئی محفل ایسی ہو علمی, ہم کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب کی کیا بات ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جنازے بڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں جنازے ایک طرف اور ہمارے شعر کا پروگرام ایک طرف, جس میں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں. زندہ پہ وہ کہتے ہیں مردہ پہ تو لوگ آتے ہی ہیں نا جنازہ پڑھنے. مزہ تو یہ ہے کہ زندہ کے پاس لوگ آئے. تو زندہ کے پاس الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ ایک عالم دین کی شان ہے اور یہ ایک سوچ سمجھ ہے جس کو اللہ قرآن دیتا ہے, حدیث دیتا ہے. اس کی بصیرت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی بصیرت سے بچو. جو مومن سوچتا ہے جاہل بندہ نہیں سوچ سکتا, اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے اور مومن کی سوچ وسیع ہوتی ہے. یتلو علیہم آیاتک, آپ کی نشانی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, یعلم, اللہ سکھاتا ہے. اب ایک بندے کو خود نہیں آتا, وہ آگے کیا سکھائے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. مولوی کی شان, جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا, فرمایا خیرکم خیرکم, تم میں سے بہترین لوگوں میں سے جو بہتر ہیں, جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے, جو بندہ اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. اب سارے بندے قرآن پڑھنے پڑھانے بیٹھ جائیں مسجد میں, دنیا کا نظام تو دھرم بھرم ہو جائے گا. وہ 3 صحابہ آئے تھے نا, ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, اور فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے میرے طریقے پر نہیں, شادی کرو. تو جب شادی کرو گے, بیوی کے لیے کماؤ گے, تو مسجد میں نہیں بیٹھے ہو, بیوی کو خوش رکھو, تم بہترین ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگوں میں سے جو بہتر ہے جو اپنی بیوی کو بہتر رکھتا ہے. یہ قرآن حدیث ہمیں سکھا رہا ہے. جیسے قرآن پڑھنے والا بہتر ہے, ایسے اپنی بیوی کے ساتھ اس کا خیال رکھنے والا بہتر ہے. بیوی کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ بیگم کہتی ہے میں نے گیم دیکھنی ہے, گیم ہو رہی ہے نا, کوئی جہادی گیم, کوئی اچھی گیم ہو رہی ہے, دیکھنی ہے. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے, سیدہ عائشہ پیچھے کھڑی ہوگی. جب تک سیدہ عائشہ نے نکالا اللہ کے رسول, بس اللہ کے نبی آگے کھڑے رہے, پردے میں رہے. مسجد نبوی میں صحابہ کھیل رہے تھے, جنگی کرتب کر رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کا خیال کیا. بیوی کے لیے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑے, بیگم کے ساتھ دوڑ لگانا سنت ہے. سیدہ عائشہ آگے نکل گئی, دوسری دفعہ پھر دوڑے, اللہ کے رسول آگے نکل گئے, فرمایا عائشہ اس چیز کا بدلہ ہے. تو نبی کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بیگم کی دل جوئی کرنا. بیگم کیا ہے ہمیں تو بیگم کا نہیں پتہ, بیگم کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. حقیقت کہہ رہا ہوں, مجھے میری ماں کا پتہ ہے, ماں کی بڑی شان ہے. مجھے میری بیٹی کا بڑا پتہ ہے, بیٹی کی بڑی شان ہے. میری بیٹی کتنے دن ہے, جتنے دن وہ جوان نہیں ہوتی. جوان ہوگی میں اس کا نکاح
طے کر کے اللہ تیرا شکر ہے میں نے فرض ادا کر دیا, ماں کی میں خدمت کروں گا. اس کو ایسے سمجھیں. ہم سے کوئی سوال کرتا ہے نا, سیدہ فاطمہ کی بڑی شان ہے, ہم کہتے ہیں بڑی شان ہے رضی اللہ عنہ, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ ہم کہتے ہیں ان کی شان بھی بڑی ہے. کیسے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی, لیکن وہ جنت میں جائے گی تو سیدنا علی کے ساتھ جائے گی, اور میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جنت میں جائے گی تو کائنات کی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی. آپ مقام کا فیصلہ خود کر لیں. جو میرے محبوب کی جنت ہے, مقام محمود ہے, مقام وسیلہ ہے, اس جنت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو بیوی کی شان سنیں. بیٹی کی شان بڑی ہے, بیوی سے علیحدہ ہے. ماں کی شان بڑی ہے, بیوی سے الگ ہے. باپ کی بڑی شان ہے. اب سنیں, اب جو میری ماں ہے, اب جو میرا باپ ہے, میری جو بہن ہے, میری بیٹی ہے, میں اس سے جدا ہو جاتا ہوں. ہاں بھی تیرے پتر تھا کہ میں نے شادی کی تھی سے وکھرا ہو گیا, علیحدہ ہو گیا. ہمارے ادھر وکھرا کہتے ہیں, شاید آپ کے ادھر کیا کہتے ہیں, بیٹا علیحدہ ہو گیا. دوسرا کہتا ہوں کوئی نہیں پتر ہو نہیں تو علیحدہ ہوتے نہیں نا. اب یہ بیٹے کی بات ہے. ایسے ماں کہتی ہے ہاں بھی تیرے پتر تھا کہ بڑے علیحدہ ہو گیا. بہن کہتی ہے بھی شادی کی تھی تو بار ران دے مگر لگ گیا, بیگم دے مگر لگ گیا. یہ سب کچھ. اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اصول کیا ہے, ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ, یہ میرا لباس ہے. فرمایا اس کو جو بندہ کپڑے اتار کے بندے کے سامنے آیا کبھی, اس کو نہیں اتارتا جب تک بندہ ہے یہ تیرے ساتھ ہے. تو بیگم کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا ہے. بیوی ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ, لباس یہ اس کو جدا. جو کپڑے اتارے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بے وقوف. جو والدین سے علیحدہ ہو جس کو بے وقوف نہیں کہتے. جو بہن سے رابطہ توڑ دے بے وقوف نہیں کہتے. جو بیگم سے رابطہ توڑ دے, بیگم لباس سے رابطہ توڑ دے, وہ تو بے وقوف ہے, پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو قربان کیا, شادی کر دی, اور آخری وقت کیا کہا کہ فاطمہ کا گھر کدھر ہے, مجھے فاطمہ کے گھر لے چلو. فرمایا عائشہ کی باری, آج کیا دن ہے, آج کیا دن ہے. میری مائیں سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول سیدہ عائشہ کے پاس جانا ہے. آخری وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی, دو باتیں کی تھی نا بیٹی کو. یہاں پہ بھی ایک مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے. ایک جاہل قسم کا آدمی ہے, وہ نیٹ پہ بڑی اس نے دھوم ڈالی ہے, لوگ اسے بڑا سنتے ہیں, یہ حدیثیں کس لیے ہیں, بیان کرنی چاہیے. یہ ہم کہتے ہیں بھائی بندے جو سمجھ تو اس کو وہ حدیث بیان کرو. وہ کہتا ہے جو لکھی کیوں گئی. یا آپ اس مسئلہ سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا بلغ, پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا, بیٹی آ, کان میں بات کی. تو اللہ کے رسول بھی اوپن کر سکتے تھے, اوپن نہیں کی. مسئلہ کیا سمجھایا کہ کچھ باتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اس جاہل کو کوئی سمجھائے کہ کچھ باتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں, حفیظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تھیلے علم کے حفظ کی. فبسست, ایک ان میں سے بیان کر دیا, دوسرا بیان کو ہادی بلو میری شارک کاٹ کے رکھ دیں. وہ جاہل آدمی, لوگ بھی اس کے پیچھے واہ واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے, وہ بھائی کسی عالم کے پاس بیٹھے, فیصلہ نہ کریں. تو سیدہ فاطمہ کو نہیں کہا کہ آج میں نے تیرے گھر آنا ہے, اپنی بیوی کے پاس. اور سیدہ عائشہ کیا کہتی ہے, ذرا بیوی کی شان بھی ہے تو ذرا خاوند کی شان بھی سنیں. میرے محبوب کا آخری وقت ہے, سر مبارک آپ کی گود میں ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر بھائی آیا, مسواک کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ادھر دیکھا تو میرے محبوب کی بیوی, میری اور آپ کی ماں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں. بیوی کو بھی پتا ہو کہ میرے خامند کا اشارہ ہی کافی ہے, اتنے گاڑا کٹتے رہنا بیوی نے اثر نہیں ہوتا. بیوی بھی سمجھے نا کہ میرے خامند کی شان کیا ہے, اشارہ کافی ہو. ایک طرف خامند ہے, ایک طرف بھائی ہے, بھائی سے مسواک لی. اب خامند کے آرام کا کیا خیال ہے, اس کو چبایا. خامند کے آرام کا خیال, بیوی کو تھکاوٹ ہو الگ بات ہے, لیکن خامند کے آرام کا خیال رکھنا یہ سنت ہے. سفر پہ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سید عائشہ تھی, تھکاوٹ ہوئی, ہار گم گیا. اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں, سر مبارک آپ کی گود میں ہے. ابو بکر صدیق آتے ہیں, ضرب لگاتے ہیں, خاصی آتی, میری ادھر پسلیوں کے ادھر ضرب لگائی, ضربن شدید. میں نے بڑا درد محسوس کیا, جسم کو حرکت نہیں دی, کیونکہ میرے محبوب میرے سر میں اپنا سر مبارک میری گود میں رکھے ہوئے, یعنی اپنی نیند کو قربان کرے, اپنے آرام کو قربان کرے, یہ بیوی ہے. تو مسواک کو چبایا, چبانے کے بعد صاف کرنے کے بعد اپنے سرتاج کو دی, لو جی تم کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. یعنی بیوی کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پہ, اپنے والدین پہ, سب پہ ترجیح دے اپنے خامند کو. ہننا لباس لکم وانتم لباس, تم ان کا لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہے. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنا لباس اتار کے باہر آتے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی خلوت کی بات کسی کو نہ بتائے سوائے میرے، کیونکہ میں سب کے لیے نمونہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیوی کے بارے میں بتلایا، یعلم الکتاب، وہ کتاب سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ یہاں کے اللہ کے نبی سکھانے والے بھی تھے، تو یہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی کے اوصاف پہ غور کریں، میرے نبی کا وصف کیا کہ کتاب سکھاتے ہیں، اور آج کتاب سکھانے والوں کی ہم عزت نہیں کرتے۔ یعلم الکتاب، وہ کتاب سکھاتا ہے۔ ہم بچے کی عزت کیا کرتے ہیں؟ گھر میں گیا 500 ٹیوشن دی تھی، چل بھی فارغ۔ یعلم الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اپنی زبان میں آج کا ترجمہ کہ پراڈو گاڑی، 2 اچھی گاڑیاں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر رشتہ داری توڑے کے، کوئی لینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سارے لینا چاہتے ہیں، کون نہیں؟ فرمایا کہ مسجد میں جاؤ 2 آیات سیکھ لینا 2 گاڑیوں لینے سے بہتر ہے۔ 2 آیات، اور وہ گاڑیاں آپ کو کون دے رہا ہے؟ مولوی صاحب دے رہا ہے مسجد میں بیٹھا، جو سکول میں بیٹھا ہے اسے تو ABC ہے، ABC سیکھنا میں بتلا چکا ہوں، لیکن یہ اللہ یعلم الکتاب، تو اللہ کے رسول کی یہ صفت تھی، یہ آپ کا خاصہ تھا، یعلم الکتاب، وہ کتاب سکھائے۔ الکتاب، کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ وما انزل علیکم الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پہ 2 چیزیں نازل کی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک حکمت ہے۔ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے حکمت دے دی اس کو خیر و کثیر دے دی۔ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ جس کو اللہ دین دیتا ہے اس کو اللہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ جس کے پاس مال ہے کچھ بھی نہیں، جس کو اللہ نے دین دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر فاروق آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، بات لمبی ہے، چٹائی کے نشانات ہیں۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کافروں کے پاس اتنا کچھ، فرمایا کافروں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ یعلم الکتاب، کتاب سکھانے والے کتنے غریب ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھیں، کتاب سکھاتے ہیں۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کا جو طریقہ ہے، جیسے میرے بھائی بیان کر رہے تھے، نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سکھانا۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سیکھنا۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملونہ، ساری دنیا لانتی ہے، وما فیہا، جو اس میں ہے، ایک عالم سیکھنے والا اور سکھانے والے کے علاوہ، یہ ساری دنیا کے جتنے معلومات ہیں سب کچھ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ سیکھنے میں اور سکھانے میں۔ ایک سیکھنے والا ہے، ایک سکھانے والا ہے، اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھنے والا اور سکھانے والا، نوری فرشتے جن کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ تو اللہ کے رسول کی صفت کیا تھی؟ یعلم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب سکھاتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ حوصلے سے، دنائی سے باتیں کرنا، سار نہیں پھاڑ دینا، ایسے کر دیں گے ہم کیسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے بیعت کر لی، اللہ نے فرمایا رضی اللہ، میں ان سے راضی ہوں، چلو لڑو۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم صلح کرتے ہیں، اللہ کے نبی لڑنے کے لیے تیار ہیں، 1400 صحابہ تیار ہیں، اللہ کا اعلان آ چکا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم صلح کرتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ صلح کا کس نے کہا؟ حکمت کا معنی سمجھیں، انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ شرائط لکھنا شروع ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، رحمان رحیم ہم نہیں مانتے، فرمایا علی مٹا دو۔ اللہ کے رسول میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ سمجھے، کئی لوگ کہتے ہیں عمر فاروق نے گستاخی کی، آخر میں کتاب نہیں دی، کاغذ پینسل دے دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، اس لیے نہیں دی کہ اللہ کے نبی اس وقت کمزور تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی کا ادب و احترام تھا۔ تو سیدنا علی نے تو اس وقت مٹانے سے انکار کیا جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ 14 صحابہ بیعت کر چکے تھے، بسم اللہ نہیں مٹائی، یہ بھی ادب تھا، ہم اس کو گستاخی نہیں کہتے۔ یہ سیدنا علی کی ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھیں رضی اللہ عنہ، آپ حیران رہ جائیں گے، یہ محبت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں جن کو لوگوں نے گستاخی بنا دی۔ برکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دینا، حکمت کا معنی سمجھے، فرمایا ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دینا، محمد ابن عبداللہ یہ لکھیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط، تیسرا انہوں نے کہا جو ہماری طرف سے آئے گا واپس کرنا پڑے گا، نبی پاک نے فرمایا ٹھیک۔ جو تمہاری طرف سے آئے گا واپس نہیں کریں گے، فرمایا ٹھیک۔ اس سال بیت اللہ کا طواف نہیں کرو گے، فرمایا ٹھیک۔ سید عمر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارا بھی کوئی حق ہے، ہم بھی تو حق پر ہیں۔ اس کو حکمت کہتے ہیں کہ صلح مشرک بھی کرنے آ جائے، کافر بھی کرنے آ جائے تو تیار ہے۔
پچھلے دنوں نا بات ہوئی، میرے ایک دوست تھے، وہ نا اللہ ان کی زندگی دراز کرے، دعا کریں اللہ ان کی حلال روزی میں برکت دے. وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، 3 4 5 لوگوں کو بلاتے ہیں، ساتھ مجھے بلا لیتے ہیں. مقصد ان کا دعوت دینا ہوتا ہے کہ دین کی بات ہو. پچھلے دنوں میں جب ہمارے یہ حالات خراب تھے نا، عمران خان نے وہ بندہ واپس کیا تھا، تو ایک ہمارے ساتھی آ گئے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے چاہنے والے تھے. باتیں شروع ہو گئیں. میں نے کہا جی بالکل عمران خان نے بندہ واپس کر کے قرآن حدیث پہ عمل کیا. اور یہ قرآن حدیث میں کہاں سے آ گیا؟ میں کہا جی ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن حدیث کو جانتے ہیں. سلو کے لیے لڑائی سے بچ سکو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا ان کو دے دیا کہ بھائی جب شرائط لکھی نہیں گئی، سلو کے موقع پہ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا بھی پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ تمہارا آ گیا نا، ہماری طرف سے واپس کرنا. میں ٹھیک. تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے واپس کیا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بیچارہ خیر ان کو جتنا علم ہوتا ہے. تو یہ حکمت ہے. حکمت کیا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبی کا فرمان آئے وہاں پہ آنکھیں بند کر کے سٹاپ کرنا ہے بس، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. یہ حکمت ہے. آگے سے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہو. یہ ایک مومن کی شان ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز میرے رسول دیں وہ چیز لے لو، جس سے میرے محبوب روکیں اس سے بعد آ جاؤ. بس اللہ کے رسول نے یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھنے. 2 باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کے رسول، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے یہاں پہ لفظ رسول بولا ہے، وما آتاکم رسول، جو چیز رسول دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے خامد سیدنا مغیث آئے رضی اللہ عنہ. یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھنے. کوئی بندہ رحمان یا کوئی ایسا نام لکھ دیتا ہے نا باہر کرانے سٹور کے، کہتے اس نے کیا کیا؟ وہ بھائی اللہ رحمان ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن صرف رحمان لکھنا جائز ہے. مغیث کا معنی کیا ہے؟ فریاد رس. تو صحابی رسول کا نام مغیث تھا، تو عبد المغیث اللہ کے رسول نے نہیں کہا. امام مالک جیسے ہمارے بزرگ مالک ہیں، ایک نام لینا ٹھیک ہے، مغیث جو ہے. اس کے علاوہ بھی دلائل موجود ہیں. برکیف سیدنا مغیث آیا رضی اللہ کے رسول، میری بیوی تھی چلی گئی، حل کرے. اشفاء توجرو، سفارش کرو اجر پاؤ گے. یقضی اللہ علی لسانہ ما شاء یقضی اللہ علی لسان نبی. اللہ اپنے نبی کی زبان پہ وہ فیصلہ کرے گا جو چاہے گا. تم سفارش کر دو، تمہیں اجر ملے گا. تو سیدہ بریرہ کو بلایا. ہاں بریرہ ساتھ رہ لے. کہا اللہ اتامرنی، کیا مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ فرمایا میں تو مشورہ دے رہا ہوں. فرمایا میں نے نہیں رہنا. یعنی محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. محمد رسول اللہ کی بات ہر حال میں لینی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَآتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ چیز تھوڑا سی بات بھاری تھی، کسی بندے کو سمجھ نہ آئے تو بعد میں پوچھ لے، یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ کے چلے گئے. علماء موجود ہے نا، اس وجہ سے مجھے اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اس لیے بات کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یعلم الکتاب والحکمہ. حکمت کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول دیں بس اس میں خیر ہے، اس میں بقا ہے، اس میں عزت ہے. اس چیز کا نام حکمت ہے. جو چیز اللہ کے رسول دیں اس میں خیر ہے، حکمت ہے. ایک چیز آپ کو بیان کر کے آگے چلتے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے میرے محبوب، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا، آپ ان کے لیے استغفار کریں. سب سے پہلے حکمت یہ ہے کہ جو آپ کا سجن ہے، جو آپ کا دوست ہے، اس کے لیے استغفار کریں. اللہ میرے بیلی دے حال تے رحم فرما، اللہ میرے بیٹے دے حال تے رحم فرما، میرے دوست استغفار. دوسری بات، اگر آپ کا بیلی دوست زیادتی بھی کر لے تو درگزر کرنی چاہیے. تیسری بات حکمت کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان سے مشورہ کرنا ہے. آپ اپنے بیٹوں سے بھی، اور میں گردہ مالا کا جو مرضی کرا، یہ بات مومن کی شان نہیں ہے. بیوی سے مشورہ کریں، اپنے بیٹے سے مشورہ کریں. اللہ کے رسول مشورہ کرتے تھے. فتح الباری کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشورہ ہو، ایک طرف ابو بکر عمر ہو، ایک طرف میں ابو بکر عمر کی بات مان لوں. مشورے کی یہ اہمیت ہے، یہ حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ اپنی بیوی سے مشورہ کریں، اپنے بھائی سے مشورہ کریں، دوستوں سے مشورہ کریں. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ. پھر ڈٹ جائیں، بس پھر عزم کرنا ہے. پہلے مشورہ کیتا نہیں، اس تو بعد بندہ گھاٹا کھاندا ہے. تو اللہ کے نبی کی حکمت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب و حکمت سکھاتا ہے. کتاب دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے. ہمارے یہاں پہ طبیب بہت ہیں، حکیم بڑے کم ہیں. حکمت سیکھنا یہ بڑی بات ہے نا جی. طبیب بہت ہیں، انجیکشن لگانے والے، ٹیکہ لگانے والے، لیکن حکیم کون ہوتا ہے؟
حکیم بڑے کم ملیں گے آپ کو، الا قلیل حکیم لوگ ملیں گے۔ حکیم میں اور طبیب میں فرق ہے، پھر کبھی بات آئی تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں پہ موجود ہے ہمارے دوست جو ماشاءاللہ حکیم ہے، طبیب نہیں میں کہتا، جو حکیم ہے، اللہ ان کی حکمت میں مزید اضافہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے۔ زکا یزکی، پاک کرنا۔ پاک اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی عالم سمجھتے ہیں آپ کو بتانے والی نہیں، مجھے پاک کر دے۔ فرمایا رک جا، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ ان الحسنات، جو نیکیاں ہیں، یذہبن السیئات، وہ سیئات کو لے جاتی ہیں، پاک کرتی ہے۔ کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساری وہ چھوٹی موٹی چیزیں صاف ہو جاتی ہیں، یزکی، وہ پاک کرتا ہے۔ پاک کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے پاک کیا کہ بالکل پاک ہو گئے۔ پھر ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، پاک کریں۔ آپ نے اس کو رجم کیا۔ ایک آئے معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ فرمایا چیک کرو شراب تو نہیں پی، بولا تو نہیں، کہیں اس میں کوئی اور چیز تو نہیں۔ اس کو رجم کیا گیا۔ میرے ناقص علم کے مطابق پہلے رجم ہے اسلام میں۔ صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کے رسول کو غصہ ہی بڑھایا۔ کچھ لوگوں نے کہا اس نے غلطی کی اور اللہ کی طرف ایسے رجوع کیا، اپنی جان قربان کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ یہ امام بہقی کی کتاب ہے سنن صغیر للکبریٰ، ایک سنن کبریٰ ہے، ایک صغریٰ ہے، صغیر چھوٹی، اس میں ہے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو اللہ استغفروا لمعاذ بن مالک، معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ آگے غافر اللہ، کیا اللہ نے معاف کر دیا؟ فرمایا لقد تاب توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت، اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے ایک امت کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ بندے کو پاک کرتا ہے، اللہ مجاہد، جو ظاہر کرنے والا ہے، رات چھپ کے گناہ کیا پھر کہنا جی میں چس کراتی کو روک کے بخائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو گواہ بنا رہے، گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کے گناہ پہ، عیب پہ پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ اس دنیا میں اور کل قیامت کے اندر پردہ ڈالے گا۔ آپ بات گل کھری کرنا ہے، بندہ ایویں دئیے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اس کو اکیلے ملو، اسے کہو بھائی تیرے اندر غلطی ہے، یہ سچی بات کرنا، سچ کڑوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنی ذات پہ سچ بولنا چاہیے نا۔ یہ ہمارے بندے بڑی مثال دیتے ہیں، میں سچا بندہ، اے بندہ ایویں دئی۔ صحابہ نے کیا کہا؟ میں سچا ہوں۔ کعب بن مالک کا واقعہ ہے نا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں تو اپنے دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ میرا عذر تھا، لیکن بات سچی ہے، سیدھی ہے، کوئی نہیں، سستی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ 40 دن بیت گئے، پھر ایک بندے نے جا کر خوشخبری دی کہ تیری توبہ قبول ہوگی، چادر دے دی، سجدے میں گر پڑے۔ یعنی انہوں نے اپنی ذات پہ سچ بولا۔ ہم لوگوں پہ سچ بولتے ہیں، بس سچے بندے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اپنی ذات پہ کہ بھائی میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر کمزوری ہے، ایسا سچ نہ بولو جو لڑائی کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 طرح جھوٹ جائز، ان میں ایک یہ ہے کہ لوگوں کی صلح کے درمیان جھوٹ بولو۔ ہم لڑانے کے لیے ہم سچی گل کرنی ہے جی، یہ سچ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ اس سے مفہوم وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک کرتے ہیں۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس آخری 2 گلہ بیان کر کے ٹائم کیوں گیا جی؟ ہاں جی چلو جی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب یہ مسئلہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، اللہ سے دعا کی اے اللہ تو ان میں رسول بھیج۔ آگے کیا کہا؟ عزیز، اللہ تو اس چیز پہ غالب ہے، حکیم تیری حکمت ہے، یعنی میں اللہ تجھ سے اپنا دل کا اظہار کر چکا ہوں، تو اس چیز پہ قادر ہے۔ عزیز، اللہ کی ذات قادر ہے، جو چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہاں پہ بھی ایک مسئلہ سمجھیں، ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، ان کو علم نہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ ایک جاہل بندے کو ملیں، یہ اگرچہ اختلافی بات ہے، خیر میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، میں نے کر دیں دعائی ہے تو پھر
میں تو دلائل دوں گا جی جو میرے پاس ہے، باقی مجھے پتہ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں گاؤں میں جائیں، ہمارے علاقے میں جہالت غربت ہے، زیادہ ہے، آپ گاؤں میں جائیں جاہل بندے سے پوچھیں اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا پتا گر سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں گرے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک بندہ کرسی پہ کیسے آ گیا اللہ کے حکم کے بغیر؟ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جس کو اللہ حکومت دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک حبشی آ گیا، سیاہ رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، منقے جیسا سارا ہے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم نے تو اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وقت کے حکمران، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جس نے سلطان کی توہین کی گویا اس نے اللہ کی توہین کی۔ اس لیے جس کو اللہ نے حکومت دیا اس کی عزت کرو، جتنے دن ہے برداشت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اہل بندہ نہیں اس کے سپرد معاملات کر دیے پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب ہم نے خود ہی معاملات کیے نا، ایک طرف عالم ہے ایک طرف جاہل ہے، دونوں کا ووٹ برابر ہے، تو اب انتظار کرو نا۔ جو حکمران ہے جتنے دن اس کے پاس حکومت ہے اس سے اختلاف نہ کرو۔ میرا موقف یہ ہے، اور اس کے اوپر میں دلائل رکھتا ہوں۔ دو باتیں آپ کو کر دیتا ہوں، دو دلیلیں دیتا ہوں۔ خیر اب کیونکہ علماء کی بات آ گئی ورنہ میں نے پیچھے چلا جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیکون رجلان، ان قریب بنی ثقیف سے دو بندے ہوں گے، ایک بہت بڑا ظالم ہوگا، ایک بہت بڑا کذاب ہوگا۔ کذاب مختار ثقفی تھا اور ظالم حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف کی ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے بات نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں مروان نے کہا تھا سب سے ٹکر لے لینا لیکن عبداللہ سے ٹکر نہ لینا، تو اس نے عبداللہ بن عمر کو ختم کرنا چاہا، نیزے کو زہر لگوایا اور عبداللہ بن عمر کے پاؤں میں ٹھکوا دیا۔ حج کے دن تھے، عبداللہ بن عمر شدید تکلیف میں ان کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے اے عبداللہ رضی اللہ عنہ تجھے کس نے زخمی کیا مجھے بتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ظالم خود زخمی کرتا ہے پھر تمہاداری کرنے آ جاتا ہے۔ کہا میں نے زخمی کیے؟ کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم میں اسلحہ نہیں لانا، تو اسلحہ لے کے آیا، یعنی یہ قریب آیا، پاس آیا تو اس وقت بات کی۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ کا وقت کے حکمران سے اختلاف ہے، آپ کے پاس آئے تو اسے یا اس کا بازو پکڑو سیر پہ لے جاؤ، اسے کہو بھئی یہ بات، اب آپ پہنچ نہیں سکتے تو اپنے دل میں صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پر نہیں، آپ ادھر اس کو ڈائریکٹ ملے، درمیان میں کوئی بندہ نہ آئے، بحث بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بات کی کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے لڑوں گا، عمر فاروق ان کو ملتے ہیں، لوگوں کے سامنے بات نہیں کی، کیا ابو بکر یہ تیری بات غلط ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں صحیح ہے۔ عمر فاروق کہتے میرا بھی شرع صدر ہو گیا۔ حجاج بن یوسف حقیر درجے کے ظالم حکمران تھے لیکن پھر بھی صحابی رسول، بلکہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ امام بخاری کے استاد امام حمیدی، ان کی کتاب مسند حمیدی اس کے اندر روایت ہے، یہ اسماء بنت ابی بکر کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے کوئی میرے لائق ہو۔ اس وقت کہا اسماء بنت ابی بکر نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ میری امت میں دو، ایک کذاب اور ظالم ہوں گا اور تو ظالم ہے، یعنی حکمران کو اس وقت بات کریں جب آپ کے پاس ہے، اس کی کمر کے پیچھے ایسی بات نہیں، اللہ نے حکومت دی ہے۔ میں کسی کے قائل نہیں ہوں، جس کو اللہ حکومت دے کوئی بھی ہو دعا کریں اللہ ہمارے لیے بہتر لے کے آئے، بما کسبت، یہ لوگ ہمارے ہاتھوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سنا دوں یہاں پہ، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے مذاقی ہیں، تو وہ کہنے کسی نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں، وہ کہنے لگے میں بھی سید زادہ ہوں۔ ہم نے کہا یار تو سید زادہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں، تو آدم علیہ السلام بھی نبی تھی لہٰذا میں بھی سید زادہ ہوں۔ ہم نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے تیری۔ اس وقت زرداری اس کی حکومت تھی، زرداری کی غالباً یا مشرف کی تھی، گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ایک بندہ کہنے لگا اس نے تو مار دیا کھا گیا، کہنے لگا خبردار سب سے بڑا مومن اس وقت مشرف ہے۔ مومن نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم دو اپنے بیٹے کو 100 روپے کہ بیٹا تیل ڈلوا لینا، وہ 50 کا ڈلوائے گا اور 50 جیب میں، وہ 100 میں سے 50 کھا رہے، زرداری تو 25 پیسے کھا رہے 100 میں سے، یہ تو مومن ہے کہ نہیں؟ تو اب ہمیں موقع مل جائے نا تو ہم بھی کھاتے ہیں۔
सच ये है कि अपने आप पे क्यास करें कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर देखें कि हमारा बाप है छोटे से घर का, वो कैसे निज़ाम चलाता है। जिसको अल्लाह ने हुकूमत दी है उसकी इज्जत करें जितने दिन उसके पास हुकूमत है, ठीक है। बाकी मेरा अकीदा ये है कि कोई सिलेक्टेड नहीं जब तक मेरा रब ना चाहे। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, जब अल्लाह चाहता है तो होता है। इन्ना कंतल अजीजुल हकीम पे बात वापस आई। अजीज का माना गालिब है। ऐ अल्लाह रब्बना वबअस फीहिम रसूल, ऐ अल्लाह इनमें रसूल भेज, तू गालिब है, जब तू चाहे, जब ज़रूरत उस वक्त भेज। तो अल्लाह ताला को जब ज़रूरत थी, अल्लाह ताला जब समझते थे कि अब ज़रूरत है लोगों को, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त भेजा। अल्लाह गालिब है हर चीज़ पे, लेकिन अल्लाह का कायदा कुलिया है। अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती, तहवील अल्लाह की सुन्नत तहवील नहीं होती। अल्लाह का जो फैसला है वो तब्दील नहीं होता। जो अल्लाह ने सैयदना अबू हुरैरा कहने लगे मुझे डर है कि मैं अपने आप को जना में मुब्तला ना कर लूँ, ना मर्द ना कर लूँ, तो नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा कलम खुश्क हो चुका है, अब फैसले लिखे जा चुके हैं, कोई गुंजाइश नहीं, जो अल्लाह ने लिख दिया वो होकर रहेगा। तो अल्लाह गालिब है, हर चीज़ पे कादिर है, जब अल्लाह चाहे भेज सकता है। अल्लाह ने जो फैसले किए हैं वो फैसले हक बजन। इन्ना का अंतल अजीज़ुल हकीम, हकीम अल्लाह की हिकमत है। हम गरीब हैं, अल्लाह ने हमें जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा अमीर है, अल्लाह की हिकमत। जहाँ पे आप हैं, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। आप एक बात याद रखें, एक मशहूर वाक़या है, अल्लाह आलम बिस्वाब, सही है या गलत है, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है कि बच्चे नहा रहे थे कि नबीना बाहर खड़ा था, या अल्लाह इसको भी आंखें दे दे। आंखें दी, उसने टूकी लगाए तो दूसरों को भी। या अल्लाह तेरी है तू ही जाने। जिथे अल्लाह ताला बंदे को रखता है बिल्कुल ठीक रखता है। जहाँ पे अल्लाह ताला बंदे को बिठाता है ना, वो हकीम है। अल्लाह की हिकमत में खैर है और उसमें बका है। बातें काफ़ी हो गई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अब कोई मसला किसी ने जो मैंने बयान किया हो समझ में ना आया हो या मुझे गलती लगी हो तो हाँ, अकीका का जानवर कुर्बानी में करना साबित नहीं। 7वें दिन अकीका है, 14-21 दिन बाद नहीं, 7वें दिन है। आपके पास ताकत नहीं तो जब मौका मिले फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो, जब अल्लाह ताकत दे तो फौरन करो, उसमें लेट नहीं फलाना रिश्तेदार आ जाए ये वो। 2 लफ्ज़ आए हैं जी, एक है नुसक का, एक है अकीके का। अक्का रसूल अल्लाह के रसूल ने अकीका किया। तो अब्दुल्ला रोपड़ी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं नुसक का जो लफ्ज़ है ना ये ज़्यादा बेहतर है। नुसक कुर्बानी वाले जानवर को कहते हैं। जो कुर्बानी वाले जानवर की क्वालिटी है, खूबी है, यानी वो 2 दांतों वाला होना चाहिए, उसमें कोई नक्स नहीं होना चाहिए, कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अकीके का जानवर भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप कहते हैं नहीं अकीके में अक्का आम है तो आप आम भी कर सकते हैं। बेहतर आला ये है, ये शर्त नहीं कि आप लाजमी ये करें। लेकिन उसके ना क्यास की बात उस वक्त होती है जब नस मौजूद ना हो। नस मौजूद है उसके रद में 7 हिस्सों वाले। सैयद आयशा की बात में कर चुका हूँ। कुर्बानी का जानवर कीता ਉਹਦੇ 7 हिस्से ने नहीं कुर्बानी का लो ते 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ नहीं, ऐसी बात साबित नहीं। इसकी वजाहत कर चुका हूँ। एक रवायत है वो भी ज़ईफ़ है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह फ़िक़ुल हदीस के नाम से जो किताब है ना उसके अंदर उर्दू में आ चुकी है, इसके अंदर ये बात मौजूद है। दूसरा वालिदैन वास्ते सदका जारिया नहीं बनता। हाँ, गिरवी रहता है। सदका जारिया उस वक्त बनेगा जब वो गिरवी से आज़ाद करवाएंगे। अगर इसको मुबालगा कहा जाए तो मुबालगे वाली बेशुमार हदीसें हैं, मुबालगा बन सकता है। मुबालगे आम बंदे को समझ नहीं आनी, हम तो सवाल किया। चलो मुबालगा ये है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आगे से गुजरने वाला नमाजी के ठहरे अं यकीफ़ अरबाइन 40 साल, 40 दिन, 40 मिनट, 40 घंटे। अब 40 साल की कौन सी नमाज होती है? कोई नमाज ही नहीं है। तो ये मुबालगे की हद तक है। सही मुस्लिम की हदीस है कि खड़ा होकर बंदा पानी भूल कर भी पिए तो क्या कर दे, ये मुबालगे की हद तक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद में नहीं आते मैं उनके घर जला दूँ, ये मुबालगे की हद तक है। जलाना तो साबित ही नहीं ना, ये तो अल्लाह को हक है ना जलाने का। बेशुमार है मुबालगे पे हदीस। हाँ जी, किसी और उठ के खड़ा होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला उठ के मिलते सब, उठ के मिलना ठीक। उनके एहतराम च क्याम समझना है फ़र्ज है, मैनू इतना अजर सवाब मिलेगा, फिर गलत। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क्याम अल्लाह वास्ते।
आलम नूं मिल लगे वास्ते ठीक है, वैसे आलम वास्ते खड़ा हो जाना भी है ये नहीं सही। वो टीचर का काम है ना, मदरसे नहीं खड़ा होने देंगे सी। अच्छा दूसरा ये हमारे ना यहाँ पे मस्जिद में जामिया मस्जिद इब्राहिमिया में बच्चियों और बच्चों का बड़ा बेहतरीन इदारा है, अपने बेटों और बेटियों को ना कुरान हदीस वहाँ पे पढ़ाएं और इदारों के साथ तावन भी किया करें। खुश नसीबी है जिस बंदे से अल्लाह ये तावन ले ले। और मेरे मीरे मोहतरम शेख अबू सुफियान साहब का भी जामिया है ना, अभी रह रहा जी हैं घर सप आ जाए, सप नूं को चला जा चला जा चला जा, ना जाए तो मार दो, वो शैतान है। हाँ 3 आवाज़ां दे दो। एक दोस्त ने सवाल किया जी कि जिस तरह असी अलामा एहसान ज़ही शहीद रहमतुल्लाह अलैह या दीगर जेड़े साडे बुजुर्ग फौत हो गए ने असी उन्हां दे नारे मारने हैं, तो इसी तरह दूसरे मसलक वाले जेड़े ने वो अपने इमाम अबू हनीफा दे नारे मारते हैं, साडे अंदर उन्हां दे अंदर फर्क की हो गया? असी तो कहने हैं कि नारे तो बचना चाहिए कुरान हदीस की रोशनी च। है जी तो उसकी बात कबूल होती है इंशाल्लाह। इबादत तो अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम बना रहे हैं ना बैतुल्लाह, रब्बाना तकब्बल, कबूल अल्लाह ने करनी, दुआ करनी चाहिए। आमीन। छोटा जिहा मसला जुमे दे अंदर अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा बोलदा ओदा अजर जाया हो जांदा है, किसी ने मना भी नहीं करना। असल जेड़ा खतीब हां जी तुम बोलो तो सही सुभान अल्लाह कहो। खतीब को ये हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सैयदना उमर फारूक ने पूछा, हाँ भी उस्मान तो लेट आए, सही नबी पाक ने फरमाया कि 2 रकता पढ़ ली। मैं कहा नहीं, क्यों जी मीर साहब ज़्यादा सख्ती ना करो मीर साहब। जी 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 जी। ये रफुल दैन के बारे में ना जी हम हदीस दिखाएंगे, वो भी हदीस दिखा देंगे। हम कहते हैं छोड़ो, अल्लाह ने कुरान में असूल दिया है तालू इला कालिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, उस बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। रफुल दैन की बात उन्होंने कहा भी हम हाथ उठाते हैं कंधों तक, आप उठाते हैं कानों तक, कानों वाली हमें रिवायत दिखा दो। जहाँ पे कानों वाली रिवायत दिखाएंगे साथ आगे रफुल दैन हो, आगे ना हो तो मेरे साथ बात करें, कानों में ये रिवायत मौजूद है। माँ नहीं बनती तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ की तरह है। ठीक है, ये जो बंदा कहता है जैसे मेरी माँ मेरे ऊपर हराम है तू भी मेरे ऊपर ऐसे हराम है, फिर उसको शहरैनी मुतताबिन 2 महीने के मुसलसल रोज़े या 60 मस्कीनों को खाना या एक गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। और मस्कीन ये नहीं है कि मस्कीन लभ दे फिरो, मौलवी साहब की खिदमत कर सकते हो तुसी। दलील मौजूद है ना, सूरह काफ के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है ना को 2 बच्चे सन मस्कीन सन, बेहतरीन कश्ती उन्होंने कोल मौजूद सी ना, और रोटी कमान सन लेकिन थोड़ी सी रोटी कमान वाला बंदा है, उन्हें कोल उन्नी ताकत नहीं गई, वो मस्कीन है। सारे उलमा मस्कीन कुरान दी नास है ना जी मीर साहब। चलो जी अब साडे बुजुर्ग ने उन्हां दी बेटी बीमार है, उन्हां वास्ते और भाई मुनीर जट साहब वो भी बीमार उन्हां वास्ते दुआ करो। सब बंदों के लिए दुआ कर दें जी, जो परेशान है अल्लाह सब की परेशानियां दूर फरमाए। की मीर साहब वाले वास्ते भी दुआ करे जे अल्लाह उन्हां दे ब्याह कर दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह जो तेरे बंदे परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो तेरे बंदे औलाद की नेमत से तरस रहे, नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने वालदैन के लिए इस दुनिया में इज़्ज़त का ज़रिया बना। या अल्लाह कल क़यामत के दिन सदका क़यामत के दिन निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह हमें माल और औलाद के फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे बेटों को बेटियों को हमारी आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला आजला अता फरमा। या अल्लाह जो गरीब हैं उनकी गुर्बत दूर फरमा। या अल्लाह जो किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं या अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह जो कुछ सुना और सुनाया है या अल्लाह इसको कबूल फरमा। या अल्लाह
कारी और तकब्बर से महफूज फरमा। या अल्लाह आखिरत के दिन का निजात का, आखिरत के दिन इसको हमारे लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह जिन दोस्तों ने ये प्रोग्राम रखा, ये दरस का बंदोबस्त किया, या अल्लाह मेहनत कोशिश की, या अल्लाह उनकी मेहनत कोशिश काविश को कबूल फरमा। या अल्लाह जो तेरे बंदे दूर दराज से सफ़र करके तेरा दीन सीखने के लिए, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीखने के लिए आए, या अल्लाह जैसे तेरे महबूब ने फरमाया उनको उसी तरह अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह हर फितने से, हर आने वाली मुसीबत परेशानी से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।